السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ جب ایشو بنا، اس کے ویسے تو بہت سے پہلو ہیں، اس کا قانونی پہلو بھی ہے، اس کا اخلاقی پہلو بھی ہے، اس کا ظاہر سیاسی پہلو بھی بہت بڑا ہے۔ لیکن جب یہ کیس بنا عمران خان صاحب پر، تو میرے لیے اہم مسئلہ اس کا اخلاقی پہلو تھا کہ آخر یہ تحفے کیوں لیے۔ میری سمجھ سے باہر تھا کہ ایک اخلاقی پوزیشن لی تھی عمران خان صاحب نے جب وہ اپوزیشن میں تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح کے تحفے نہیں لینے چاہیے، لیکن حکومت میں آ کے انہوں نے اس کو بدلا اور یہ تحفے نہ صرف لیے بلکہ خیر بیچنا تو ایک ارریلیونٹ بات ہے۔ یہ کسی جگہ قانون میں نہیں لکھا کہ کوئی اگر توشہ خانہ کا تحفہ لے اس کو بیچ نہیں سکتا، لیکن لینا اٹ سیلف، جب آپ نے اپوزیشن میں اتنی پوزیشن لی تھی تو آپ کو نہیں لینے چاہیے تھے۔ بہرحال یہ ایک بڑا تیز کیس چلا، گو کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یہ کہا کہ تنقید کی بہت سے لوگوں پر، جو صبح جب یہ فیصلہ آیا بہت سے تجزیہ نگار، بہت سے صحافی اس تیزی کے اوپر تنقید کر رہے تھے جس تیزی سے اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا اس پر اور 200 پیشیوں کا ذکر کیا کیا، ذرا سنیے۔ جب انسان کے ہاتھ چوری سے رنگے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر پلاسٹر چڑھانا پڑتا ہے ٹانگ پر۔ نواز شریف شیر کی طرح 200 پیشیوں پہ سینہ تان کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ میں بھی 5 مہینے کوٹ لکھپت جیل میں سزائے موت کی چکی میں رہی۔ آج مکافات عمل کے شاہکار ہمیں چاروں طرف نظر آتے ہیں۔ اسی اس میں آپ کو آگے چل کے سناؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ میں آج سن رہی تھی، لوگ تنقید کر رہے تھے 200 پیشیاں بکتی ہیں۔ 200 پیشیوں کا مطلب 200 دن کی پیشیاں چلی ہوں گی، چھٹیاں ڈال لیں تو شاید 250-300 دن کیس چلا ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ وکلا کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے گئے۔ تو یہ بھی آپ کے گوش گزار کے تاریخ کا احتساب عدالت کا تیز ترین انصاف تھا۔ اس سے پہلے اتنا تیز ترین انصاف پاکستان کی تاریخ میں احتساب کی عدالت میں نہیں ہوا۔ جنوری 22 کو، شاید 9 جنوری کو فرد جرم عائد کی گئی اور 22 دن کے اندر یہ فیصلہ دے دیا گیا۔ مجھے تو بیچ میں ڈر یہ ہوا کہ یہ نہ ہو کہ 22 دن کیوں لگے، 16 دن کیوں نہیں لگے، اس پر 4-5 سال مزید سزا نہ سنا دیں، کیونکہ وقت ضائع کیا گیا۔ لیکن جہاں ایک گھنٹہ اہم ہو، وہاں کیسے کوئی وکیل نہ جائے، ایک آدھا دن بھی غائب ہو جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے یہ تاریخ کا اگر کہا جائے احتساب عدالت کی تیز ترین انصاف تھا تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہا گیا ثبوت نہیں تھے۔ الزامات کیا تھے؟ الزامات یہ تھے کہ توشہ خانہ سے تحائف لیے گئے، ایک اخلاقی پہلو تھا اس کا، کہا گیا اس کو انڈر ایویلیویٹ کیا گیا، یہ دوسرا پہلو تھا۔ اور تیسرا یہ بھی کہا گیا حکومت کی جانب سے، جب پی ڈی ایم گورنمنٹ آئی تو پہلے اس وقت رمضان تھا، رمضان میں ایک افطاری پر اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ان کے تحفوں کو بیچا پہلے گیا اور رقم بعد میں خزانے میں اور توشہ خانہ میں جمع کرائی گئی۔ یہ الزام جو آخری والا تھا، یہ تو کبھی الزام بنا نہیں تھا یا نہیں، ظاہر ہے اس کو تو ثابت کرنا پڑتا، لیکن جو بھی ثبوت تھا وہ سرکار کی جانب سے دیے جانے چاہیے تھے۔ اور کیوں دیے جانے چاہیے تھے کہ توشہ خانے کی قیمت کا تعین کیسے ہوتا، اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے کیبنٹ ڈویژن ایف بی آر سے، یعنی فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اس کی قیمت کا تعین کراتی ہے۔ پھر دوسری فیز آتی ہے جب ایف بی آر کے 2 لوگ دوبارہ اسے ری اسیس کرتے ہیں مارکیٹ سے اور اس کی قیمت کا دوبارہ تعین ہوتا۔ پھر حکومت کی جانب سے تیسری فیز میں شارٹ لسٹ کمپنی ہوتی ہے جو اس کی قیمت کا تعین کرتی ہے۔ جو کمپنی جس نے اس کی تعین کیا اس قیمت کا، وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ہائر ہوئی تھی، جنہوں نے اس کا تعین کیا تیسری فیز میں۔ سو یہ ہے ایک پروسیس توشہ خانہ کا۔ اب ظاہر ہے اگر آپ نے یہ کنٹیسٹ کرنا ہے کہ یہ نہیں ہوا اور اس کا تعین ٹھیک نہیں ہوا، تو یہ 3 جو پروسیسز تھے ان پر کیوں جرا نہیں کی گئی، ان کے خلاف ایف آئی آرز کیوں نہیں کاٹی گئی، ان لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا جو غلط تعین کرتے رہے۔ میں آؤں گا، ایک شعیب عباسی نامی صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم تھے اس لیے اس کو انڈر ویلیو کر دیا، نہ مجھے پیسے دیے نہ مجھے آفر ہوئی۔ بہرحال اس کے اوپر میں آتا ہوں، لیکن جو سب سے دلچسپ اس کا پہلو تھا وہ جو گواہ تھے جنہوں نے اس کی اسیسمنٹ کی دبئی میں، جس نے یہ قیمت کا تعین کیا دبئی میں، ان کا نام عمران بشیر مسیح تھا۔ 13 مئی 2023 کو 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 13 مئی 2023 کو
اگر آپ ان کو دیکھیں وہ انٹر پاس ہیں. 8 سال انہوں نے خود بتایا کورٹ میں جب سوال پوچھا گیا کہ میں بی کام پاس نہیں کر سکا. وہ جیولری کی ایک دکان پر پارٹ ٹائم سیلز مین ہے اور ان کے پاس جیولری پرکھنے کی کوئی تعلیم نہیں. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو کہا کہ 3800 درہم ان کی تنخواہ ہے, جو دبئی کے حوالے سے اگر کہا جائے کہ مزدوروں اور لیبر کی تنخواہ تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو کہا پھر آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں گاڑیوں کے ایک شو روم یا اسپیئر پارٹس کا جو دکان ہے اس پر پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں. جس کمپنی کو انہوں نے کہا کہ مبینہ طور پر اس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کا کوئی کاغذ ان کے پاس نہیں تھا. یہ اتنے ایکسپرٹ گواہ تھے ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ ہیرے کا وزن کیرٹ میں ہوتا یا گرام میں ہوتا. جو لوگ ہیرا جانتے ہوں گے ہیروں کے بارے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ گرام میں سونا ہوتا ہے, ہیرا ہمیشہ کیرٹ میں ہوتا, لیکن انہوں نے جگہ جگہ گرام بھی لکھا ہوا تھا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ, انہوں نے خود کہا کہ مجھے تصویریں بھیجی گئیں اور کہا گیا کہ اور اس کی اسپیسیفکیشنز بتائی گئیں اور کہا گیا کہ اس کی اسیسمنٹ کرائیں, تو میں نے تصویروں کی بنیاد پر اسیسمنٹ کی. تو جو وکیل شہباز کوسا صاحب نے ایک تصویر دی اور کہا کہ یہ ایک ہیرا ہے, آپ اس کو پرکھیں اور بتائیں کہ اس کو آپ اسیس کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں. وکیل صاحب نے ایک انگوٹھی پہنی تھی, انگوٹھی دی ان کو پرکھنے کے لیے کہ جناب یہ بتا دیں کہ کیا آپ اس کو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں مشین کے بغیر اس کو نہیں پرکھ سکتا. لیکن اس کیس میں انہوں نے نیب کے تفتیشی افسر کی جانب سے دی گئی تصویروں کو دیکھ کر ان کی بتائی ہوئی اسپیسیفکیشنز پر انہوں نے یہ تمام اسیسمنٹس کرائی مارکیٹ سے. کس سے کرائی یہ نہیں بتایا. ڈائمنڈ پرکھنے کی کوئی رپورٹ نہیں تھی. جب ان سے جس کمپنی میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں, انہوں نے کمپنی کا نام بتایا, رینبو امپیکس ایف زی. میں نے کہا مالک کون ہے؟ میں نے کہا کوئی انڈین ہے, میں نہیں جانتا. سو یہ جو گواہ تھے جب ان کی جرح کی گئی تو پتا چلا کہ یہ ایکسپرٹ وٹنس اس طرح نہیں ہے. ظاہر ہے آپ ہیرے کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ 4 سیز ہوتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ 3 کیرٹ کا ہیرا 5 کروڑ کا ہو, یہ بھی ممکن ہے 3 کیرٹ کا ہیرو شاید 25-30 لاکھ روپے میں ہو, کیونکہ اگر اس کا کلر, کلیرٹی اور ایک اور سی بھی ہوتا ہے اس میں, کلر, کلیرٹی اینڈ کٹ, اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی قیمت کم ہوگی. اگر یہ تینوں بہت اچھی چاروں چیزیں تو وہ بہت مہنگا ہیرو ہوگا, کیونکہ بہت کم ملتے ہیں مارکیٹ میں بہت اچھے کٹ, کلر اور کلیرٹی کے ڈائمنڈز. سو انہوں نے کچھ نہیں کیا. بہرحال اب آ جائیں سرکاری ملازمین کی طرف جنہوں نے اس کی اسیسمنٹ کی, جنہوں نے تعین کیا کہ 2 کروڑ ہے. ایک تو اس ایکسپرٹ وٹنس نے اس کی قیمت 3 ارب بتا دی, لیکن جن سرکاری ملازمین نے اس کا تعین کیا تھا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی. میں سرکاری ملازمین, جیسے میں نے آپ کو پروسیجر بتایا, کیبنٹ ڈویژن ایف بی آر کو کہتی ہے, پہلی ویلیویشن یا اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد ایف بی آر دوسری کرتی ہے, پھر ایک کمپنی تیسری کرتی ہے. نہ صرف یہ کہ کسی کا تعین نہیں, کسی کو ایف آئی آر نہیں کی گئی, پروموشن بھی نہیں ہوئی. پروموشن بھی ہوئی ان تمام لوگوں کی جو سپوزڈلی سارے پروسیس کا حصہ تھے. حکومت کی طرف سے قیمت کا تعین جس کمپنی کی جانب سے کیا گیا 2016 سے موجود ہے, اور شاید میاں نواز شریف صاحب, آئی ایم شور یقیناً میاں نواز شریف صاحب کو ملے توشہ خانہ کے تحفے, شاید خاقان عباسی صاحب کو ملے توشہ خانہ کے تحفے, اور شہباز شریف صاحب کے انہوں نے ایویلویٹ کیے. شاید ایک شعیب عباسی صاحب جو خود انہوں نے پارڈن کے لیے کہا نیب کو, ان کی جرح نہیں کرنے دی گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ان کو خود گئے نیب کے پاس, ضمیر جاگا, اور انہوں نے کہا کہ مجھے کہا کسی نے نہیں, کوئی پیسے نہیں ملے, کسی نے آفر نہیں کی, بٹ کیونکہ وزیر اعظم تھے میں نے ان کی قیمت کم لگا دی. جب حق دفاع نہیں دیا گیا, وکلا کو جرح کرنے کا حق نہیں دیا گیا. وکیل کہتے ہیں کہ سارا دن کورٹ میں موجود تھے, جج صاحب 5 بجے اٹھ کے گئے اور ہمارا حق جرح ختم کر دیا. اور یہ اس وقت ہوا جب تفتیشی افسر کا بیان ریکارڈ کیا گیا. کچھ حقائق جج صاحب کے بارے میں, 6 مرتبہ اس کیس کے دوران بیمار ہوئے, 1 مرتبہ بیماری کی رخصت لینا چاہتے تھے, اور ان درخواست یہ دی کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوتے ان کو رخصت دی جائے, لیکن وہ رخصت بھی ان کو نہیں ملی. ان کے حصے میں یا ان کے سی وی پر ایک اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنا آنا تھا شاید اس لیے. اور توشہ خانہ کیس میں جو ضابطہ فوجداری کے تحت کل بھی بات کی جا رہی تھی کہ 342 کا بیان بہت اہم ہوتا ہے, وہ بھی عمران خان اور بشرا بی بی کا نہیں لیا گیا. اس بیان کے بغیر سزا سنائی گئی, کیونکہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے ٹرائل نامکمل ہے اگر یہ بیان نہیں لیا جاتا. حق دفاع جیسے ہم نے کہا نہیں دیا گیا, وکیل کے دلائل سنے بغیر سزا دی گئی, اور عمران خان اور ان کی اہلیہ کی غیر موجودگی میں سزا سنائی گئی. تو یہ تھے فیکٹس آف دا کیس کہ اس کیس میں ہوا کیا.
بہت سی ایکسپرٹ وٹنسز کو جو جرا کرنا چاہتے تھے وکلا عمران خان صاحب کو، ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا. لیکن پھر جیسے میں نے پہلے کہا، اس کے بہت سے پہلو ہیں. یہ تو ایک لیگل پہلو تھا کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں. اخلاقی پہلو کی میں بات پہلے کر چکا ہوں کہ یہ تحفے نہیں لینے چاہیے تھے. جب آپ خود یہ کہتے رہے گو کہ لیگل بات ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی شخص جس کو تحفہ دیا گیا وہ توشہ خانہ سے خرید سکتا ہے، لیکن کیونکہ آپ خود یہ کہتے تھے کہ آپ کو نہیں یا کسی کو نہیں لینے چاہیے، آپ کو بھی نہیں لینے چاہیے تھے. اور سیاست تو اس میں ہے ہی ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اطہر کاظمی ہیں، عامر الیاس رانا صاحب ہیں اور مظہر باز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. عامر صاحب، یہ 22 دن کا تاریخی انصاف جو ہوا ہے اور جس کو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے، میں وہ آپ کو دوبارہ سناتا ہوں اور میں ابھی علی چلائیں گے اس کو. یہ آپ کو خیال ہے کہ کیوں کرنے کی ضرورت تھی؟ کیونکہ ایک کیس میں تو سزا ہو چکی ہے آلریڈی کل ہی. اب اندر ہی رہیں گے. وہ عدت کے کیس میں بھی سزا ہونی ہے، تو یہ ساری سزائیں کیوں کرنا ضروری ہے؟ سنانا تو نہیں ابھی آپ نے؟ نہیں، آپ پہلے میں سنا دیں. وہ آپ نے انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا نا، وہ آپ نے کہہ دیا عدت میں سزا ہونی ہے. عدت کیس میں سزا. میں نے کہا پرسوں 10:30 بجے ٹویٹ کیا ایک کہ 24 سے 36 گھنٹوں میں 2 بڑے فیصلے آ رہے ہیں. کیا ہوگا؟ مجھے لوگوں نے کہا تمہیں پہلے بتا دیتے ہیں. اب آپ کو کس نے بتایا؟ مطلب میری اسسمنٹ ہے، میرے اپنے رپورٹر تھے نا، یہی کہ بھئی یہ کیس جس میں نے آپ کی ٹویٹ پڑھی اور اس کی وجہ سے میں نے یہ کہا. نہیں، وہ تو ہو گئے دونوں، وہ دونوں کمپلیٹ ہو گئے. تیجا نہیں آنا. آج تو سٹے ختم ہوا ہے نا، تو آئے گا. مطلب اسی لیے آ گیا نا کہ سٹے تھا اور نہیں تھا، تو اب وہ کل چلے گا. کل 190 ملین پاؤنڈ والا بھی ہے، اس میں فرد جرم لگ گئی. آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا، مجھے پتا ہوتا نا تو میں اب جو میری یاداشت ہے، مطلب میں پڑھ کے نہیں آیا کہ پچھلا کیا آپ نے وہ مریم نواز اور نواز شریف کا بتایا کب کہ لمبا 200 پیشیاں انہوں نے کہا. اس لیے آج میں نے کہا آج اوکے میں نے کیوں کہا؟ نہیں، میں اپنی انہوں نے کہا کہ میں آج کچھ صحافیوں کو سن رہی تھی ٹی وی پر، انہوں نے کہا بڑی جلدی میں سزا سنائی گئی. 22 دن کے اتنا ٹائم لے لیا اس کیس میں. ان کی رائے ہے. انہوں نے کہا ہم بھی کہہ رہے ہیں جلدی کی کیا ضرورت تھی؟ خان صاحب اگر کہہ کے اندر بیٹھ گئے تھے ناراض ہو کے کہ نہیں میرا وکیل آئے گا تو میں آؤں گا، تو ویٹ کر لیتے 2 گھنٹے. جرا کا حق دے دیتے. وکیل تو بھاگ ہی گئے تھے پہلے بھی. کل بشرا بی بی کا بیان ہوا ہے، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کہا. 342 کا بیان ہوا ہے، شہباز کھوسا نے کرایا ہے، سائن بھی کرائے ہیں، ٹائپ بھی خود کرایا ہے بشرا بی بی کی موجودگی میں. پوری طرح پورا بیان ہوا ہے 342 کا. ٹھیک ہے، خان صاحب نے صبح کہا کہ میں نے لکھ لیا ہے لیکن میرا وکیل آ جائے کچھ رد و بدل ہوگا، جو کہ ان کا رائٹ ہے. اب چونکہ آپ نے اتنا لمبا اس کے اوپر دیا، میں آپ کو بتاؤں. ہاں، کیلیبری فونٹ پتا نا اس وقت ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ نہیں ہے، اور عدالت میں جب ہائی کورٹ میں آیا تو انہوں نے کہا جی اس وقت بھی اویلیبل تھا، ختم ہو گیا ایویڈنس اور وہ بری ہو گئے. سر اب آپ اس پہ تو بحث نہیں ہے، ٹیکنیکل بات ہے نا. یہ ایسے ہی بحث ہے جیسے آج بھی آپ منی ٹریل مانگنے لگ جاتے ہیں ان فلیٹس کی، لیکن کیس یہ نہیں. میری خرابی ہے، سنیں نہیں، مجھے آپ جواب دینے دیں. ایسے نہیں، آپ بھی ساتھ بات کر رہے ہیں، آپ ہی بات کر رہے ہیں تو مجھے تھوڑا سا تو بات کرنا. آپ نے کہا کیلیبری فونٹ تھا، یہ ہائی کورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح تھا. اچھا ایک منٹ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں جب پہلے نہیں کیلیبری فونٹ میں بتاؤں. ایک وکیل جس کو ڈھونڈا گیا وہ جے آئی ٹی کے ہیرے کے جو سربراہ تھے ان کا رشتہ دار تھا. آپ کو پتا نا، وہ اگین پھر وہ عباسیوں کی طرف چلی جاتی ہے یا کہاں چلی جاتی ہے بات. وہ لندن میں وکیل بھی وہیں ڈھونڈا گیا. یہ پھر عباسی تھا. آپ نے بھی تو وہ ابھی عباسی میں کی کرا، میں بھی تو نہ لے رہا نا کہ اگوں بھی یہی سی. یہ سارے کیس اسی طرح چلائے جاتے ہیں. آپ اگر 9 مئی کو مائنس کریں گے تو پھر شاید یہ کام نہ ہو رہا ہو. ٹھیک، آپ 9 مئی اگر رکھیں گے، ہم سب یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے وہ، یہ سب ڈھکوسلے ہیں. اور ایک کی منجی ٹھکنی تھی وہ ٹھوک گئی، مطلب کلیئر تھا. اور پہلے ان کی ٹھکنی تھی ان کو ٹھوک دیا. نہیں، میرا سوال یہ تھا یہاں قانون کی بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا، قانون ایک اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی اس کا داماد ہم نے سزا دینی ہے. سپریم کورٹ کا جج، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اعجاز الحسن صاحب جو ریٹائر ہو گئے، میں ان کی موجودگی میں نام لیتا رہا کہ انہوں نے بلا کے ڈپٹی چیئرمین نیب سے کہا جو فوت ہو گئے اب، موجودہ چیئرمین مطلب وہ جو اس وقت تھے، اسے بتا دو تمہارے 7 ہفتے ہیں چودھری قمر زمان کو، تو میں توہین عدالت میں بلاؤں گا، بغیر پوچھے سزا دوں گا، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. اور جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ نیب نے کچھ نہیں کرنا اور بھیج دو. وہاں بھی اگین عباسی پروسیکیوٹر. ہوں میں کی کرا، تیسرا آ گیا. وہ بیچارے لڑتے رہے. ملک میں عباسی نہ ہوتے پتہ نہیں تو ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی سلطنت عباسی نہ ہوتے تو ابھی بھی سلطنت عباسی ہے. دیکھیں اب بھی وہی عباسی ہیں پروسیکیوٹر. جیسے جج بشیر موجود ہیں جن کے بارے میں آیا تھا کہ جی وہ سرینا سے فیصلہ لکھا ہوا آیا تھا. تو بس پھر کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اب ریلیف کی بات کریں کچھ اور بات کہ جب جائے گا نا ہائی کورٹ میں ان سب سوالوں کے جواب وہاں پروسیکیوشن کو بھی دینے ہوں گے. لہذا بحث یہ ہے جی کہ آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دینا تھا. نہیں، میرا سوال یہ تھا، میں واپس آتا ہوں اس سوال پہ.
پہلے ان سے لے لوں. میرا سوال یہ تھا کہ جب ایک سزا ہو گئی ہے 4 کی سزا کیوں ہر کیس کے بارے میں یہ امپریشن دینا؟ ابھی تو 3 اور آ گئے ہیں. ایک تو تسی دسیا 2 اور رہندے نے. ہاں میں وہی تو کہہ رہا ہوں. 9 مئی بھی رہندا ہے, 190 ملین بھی رہندا ہے. جدوں دینی ہے ایک ہی دے کے اندر کر دیتا ہے. وہ آلریڈی اندر ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا منا بھائی MBBS 2 ایک فلم آئی تھی, وہ کہنا آلریڈی اندر ہے, ہور کنا اندر جاواں گے. وہ آلریڈی اندر بیٹھے, ہور کنا اندر پانا تسی اندر. لیکن کیلیبری فونٹ کا میں ایک چیز, میں نے ماسٹرز کیا کمپیوٹر سائنس میں, سو میں آپ کو یہ دوسرا ماسٹرز IR میں بھی کیا. یہ جو بیٹا ورژن ویسے ہی کر رہے ہیں, یہ جو بیٹا ورژن ہوتا نا, جب بھی کوئی سافٹ ویئر اس طرح کا بنایا جاتا ہے اس کو پہلے صرف ایکسپرٹس کے لیے بڑا ہائڈ کر کے تاکہ وہ اس کو ٹیسٹ کر لے, کہیں بیچ ہی نہ دے کوئی دوسرا. ہاں ٹیسٹ کر لے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے نیچے وہ فونٹ کو کلک کیا تو نیچے کیلیبری آ جائے گا. کیلیبری صرف اس وقت آئے گا جب یہ آپ کو وکیل ہونا چاہیے تھا وہاں, پھر یہ نہ بچتے. بس آپ کی کسر رہ گئی. پاجان جب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا جانا ٹھہر گیا تھا عمران خان صاحب کا, تو دوسری طرف ہے بھی مان لو کہ انہوں کا بچنا بھی ٹھہر گیا سی, اس لیے پاویں جو بھی وکیل ہونا ہے کتنے سال بعد بچے, کتنی ہیوملیشن ہوئی یہاں پہ. اخلاقیات مجھے آپ نے خود کہا, فیملی نے خود کہا, میں آپ کو بلندی کے دعوے تھے خان میں صاحب آپ کو ایک بات بتا دوں, میں آپ کو ایک اندر کی بات خبر بتا رہا ہوں. مجھے فیملی والوں نے خود بتایا, اب میں نام نہیں لینا چاہتا بیکاز آف دا ریکارڈ کانورسیشن تھی, انہوں نے کہا جی اس طرح کی ڈیڈ سائن ہوئی تھی لیکن گم گئی, تو اس کو دوبارہ بنایا گیا تھا. تو اس میں یہ نہیں, مطلب اس میں ڈیڈ یہ ان کا ورژن تھا, قریبی ریکارڈ ورژن ہے یہ بقول آپ قریبی فیملی کا, کہ ہماری ڈیڈ سائن ہوئی تھی لیکن چونکہ گم گئی تھی, مل نہیں رہی تھی, اس وجہ سے یہ سائن کیا. کیوں اتنے کیسز میں سزا ضروری ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, رانا صاحب نے بھی ذکر کیا, اور یہ اکثر جگہ پہ ذکر ہوتا ہے کہ جی سزا تو ہونی تھی, اس وقت اس کو ہونی تھی, اس وقت ان کو ہونی تھی. جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو جو نوجوان سن رہے ہیں, ہم ان کو کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا نظام ہے. 2018 والا میسج دے رہے ہیں. وہی میں نوجوان تھوڑے نہیں, میں یہی بتا رہا ہوں نا, اس وقت ملک میں نوجوان نہیں تھے کیا؟ نہیں اس وقت بھی تھے نا. کیا ہم میسج دے رہے ہیں کہ جو ریاست کے ساتھ ایک شہری کا رشتہ ہوتا ہے اس میں آئین قانون بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اگر آپ یہ رشتہ اس طرح توڑ دیں گے کہ آپ کہیں کہ جناب یہ ڈونٹ وری اباؤٹ آئین قانون, یہ ہونا تھا, میاں صاحب کو فارغ کرنا تھا, خان صاحب کو فارغ کرنا تھا, تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسا پروڈکٹیو شہری پیدا کریں گے؟ بڑی انفارچونیٹ بات ہے, بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے, بٹ اس میں پرابلم کہاں ہے؟ آپ بات چلے گئے شہری کے پر. لیٹ می برنگ یو تھوڑا سا پیچھے. یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اس چیز کا حصہ بننے کو تیار ہیں یا نہیں. تو میں 2018 میں بھی کوئی بنا تھا جو ایک بینیفیشری ہوگا نا, جب کسی کے اوپر تلواریں لگ رہی تو کوئی بینیفیشری بھی تھا. آج صورتیں بدل گئی ہیں, شکلیں بدل گئی ہیں, سیاستدانوں کو آج بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے. جی تو آج میں دیکھ رہا تھا مریم نواز صاحبہ کو سیلیبریٹ کریں گی بار بار. ان میں سے کسی نے, بلاول نے بھی اور انہوں نے ہم سے اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ جناب یہ تو ہوتا ہے. کیا ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ دوسری بات, یہ جو سارا کیس ہے نا, اس میں جو اصل ہیرا مجھے نظر آیا نا, وہ گواہ تھا جس نے وہ جو وہاں پہ جو گواہی دی ہے, جو پروسیکیوشن کا سٹار وٹنس عمران بشیر, جس نے گراموں میں ہیرے کو تولا. اور اس اچھا وہ ہے کیا پارٹ ٹائم سیلز مین؟ جی جی جی, پارٹ ٹائم اسپیئر پارٹس کی دکان پہ کام کرتا ہے. بالکل انٹر پاس ہے. جس عباسی کا ذکر ہوا وہ بھی ملازم تھا اسلام آباد. توشہ خانہ کا, ہاں وہی گھڑی والا, وہ بھی ملازم تھا. کون سا جو جنا سپر مارکیٹ والا؟ نہیں وہ شفیق نام تھا اس کا. مطلب وہ بھی ملازم تھا. نہیں مالک نے تو کہا میں تو 5 کروڑ میرے اکاؤنٹ میں نہیں ہے, میں رسید دے دوں. دوسری بات یہ جو سارا یہی کہا تھا نا. اب اور مارکیٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, من لو اگر تو تاری مہربانی ہوگی. ادھر یہ حسن ایوب صاحب بیٹھے تھے جب یہ نیا کیس آیا, تو انہوں نے کہا شفیق نے, میں نے اس کو مذاق میں کہا کہ تو نے گھڑی بیچ کر پراڈو خرید دی ہے. سو اس وقت جو لوگ یہ گھڑیوں کا کام کرتے ہیں اسلام آباد میں, سب کو پتا تھا گھڑی آئی ہے مارکیٹ میں اور بکی ہے. اچھا دوسری بات لیکن اسی نے لکھا کہ بھائی میرے ملازم نے لکھ کے دی پرچی, میرے سے تو لی بھی نہیں. اچھا دوسری بات یہ کہ صبح سے اگین گھڑی ہو رہا ہے, پر یہ جو کیس تھا یہ ہار کا کیس تھا, یہ اس میں گھڑی کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جو صبح سے گھڑی چور ہار کے ساتھ وہ خانہ کعبہ والی گھڑی نہیں, اس میں سیٹ کا حصہ تھا. جو مین اس میں جو تھا کہ وہ جو ہار تھا, وہ اس کا جو ذکر تھا سارا کہ وہ اس کے اندر کتنے ہیرے لگے ہوئے, تو وہ سارا کیس تھا, اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا. باقی بات یہ کہ سزا دینا کیوں مقصود ہے, دیکھیں یہ تو پھر اس میں آپ کو پتا ہے کہ اور بھی ان کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایک تاثر اس سزا سے یہ جائے کہ ان کی جماعت اب بالکل ختم ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے کسی کا خیال یہ ہو ایک سزا سے بھی ہو جاتا ہے, وہ 4 سزائیں دینے کی کیا ضرورت. میں آتا ہوں اس کے اوپر. آئی ہیو این انٹرسٹنگ تھیوری. اب میں پولیٹیکل اینگل دیکھوں گا, مدر صاحب سے شروع کر لیتا ہوں, پھر واپس آپ سے پولیٹیکل اینگل پہ. مدر صاحب
میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے تھے ابھی, انہوں نے کہا کہ جی ان فیصلوں سے آزاد لوگ توڑنا آسان ہو جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان فیصلوں سے تحریک انصاف کا ووٹر مزید اپنے باہر نکل کے ووٹ ڈالیں گے؟ غم و غصہ تو ہوگا ووٹر کے اندر, تو آزاد زیادہ بڑھ جائیں گے, ان کو جب بڑھ جائیں گے تو اس کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا. شکریہ کاشف. دیکھیے, اگر اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہوتا, کوئی ایسی تاریخ میں ہمیں ایسی مثالیں ملی ہوتی کہ جہاں کسی پرائم منسٹر کو یا اس اسٹیچر کے کسی آدمی کو کوئی سزا ہوئی ہو اور اس کا ووٹر اس سے ناراض ہو کے الگ ہو گیا ہو اس بنیاد پہ کہ جی آپ نے جرم کیا ہے اور آپ کو سزا ملی ہے, کیوں نہیں ہوتا ووٹر الگ؟ کیوں نہیں سپورٹر الگ ہوتا؟ اس لیے کہ ہماری عدلیہ پہ اس کو اعتماد ہی نہیں ہے. وہ ان سارے مقدمات کو, اور اس سے پہلے دوسری پارٹی کے جب کسی لیڈر کو سزا ہوتی ہے تو اس وقت کی عدلیہ کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا نہیں ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہی لیڈر ٹارگٹ کیوں ہے. آپ کچھ سال پہلے اٹھا کے دیکھ لیں, پی ایم ایل این کے سپورٹر کو دیکھ لیں, اس سے پہلے پیپلز پارٹی والوں کو دیکھ لیں, تو ایک پیٹرن ہے. اس پیٹرن میں میں نے کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ کسی لیڈر کو سزا ہوئی اور اس سزا کی بنیاد پر اس کے سپورٹرز اور ووٹرز نے اس کو مسترد کیا ہو. تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ ایون وہ ہے, نیوٹرل ووٹر ہے, تو اس کے ذہن میں بھی اثر ہوگا, کہ وہ ایک پیٹرن دیکھ رہا ہے کہ صرف ایک لیڈر کے ساتھ ہی نہیں, اس کی پارٹی کے ساتھ, اس کا الیکشن سمبل, وہ ریلی کریں, ریلی ڈسپرس کر دی جائے, وہ جلسہ کریں, جلسہ ڈسپرس کر دیا جائے, نہیں الاؤ کیا جائے, تو وہ کہے گا یار یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. بہت سمپل سی لاجک ہے اس کے پاس کہ جی یہ ایک پیٹرن ہے, اس پیٹرن میں یہ سزا ہوئی ہے. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ توشہ خانہ میں اخلاقی جو معیارات ہیں وہ کیا تھے. مجھے تعجب 14 ایئرز امپریزنمنٹ کن کیسز میں ہوتی ہے؟ مرڈر کیسز, کڈنیپنگ فار رینسم کیسز, ٹیررزم کیسز. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس طرح کے کسی مقدمے میں 14 سال کا مطلب عمر قید ہے, اور جب آپ عمر قید کہیں سزا لگاتے ہیں میکسیمم, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آئیدر لائف امپریزنمنٹ اور ڈیتھ سینٹنس. اس میں یہ اتنی ایکسٹریم سینٹنس جو ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. سر وہ ویسے نیشنل سیکیورٹی کا جو ایشو تھا اس پہ 10 سال دی گئی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. میں جیسے میاں صاحب کو ایک مرتبہ عمر قید کی سزا ہوئی تھی ہائی جیکنگ والے کیس میں مشرف کے پیریڈ میں, اور میں نے وہ پورا ٹرائل اٹینڈ کیا تھا, کور کیا تھا. اس وقت بھی یہی سوال اٹھ رہا تھا کہ جن کو اغوا کیا گیا تھا بقول پروسیکیوشن کے, انہوں نے تو بیان ہی تک آ کے نہیں دیا تھا اس میں عدالت میں, لیکن سزا ہو گئی کیونکہ سزا دینی تھی. یہاں بھی یہی لوگوں کو لگتا ہے, یہی خاص طور پہ ان کے سپورٹر کو لگتا ہے کہ جی سزا تو دینی تھی. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو سیاسی سزا کے طور پر لیں گے, آپ یہ بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ اس کا ووٹر افیکٹ نہیں ہوگا. مجھے اجازت ہے, میں نہیں ہوگا اور اسے پولیٹیکل سینٹنس کے ہی طور پہ لیا جائے گا. ٹھیک, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور سزا, ایک اور دن, اور اب تو عامر الیاس رانا صاحب کا خیال ہے 2 سزا وہاں ہو رہی ہیں یا 3 ہو رہی ہیں؟ نہیں, میرا خیال وہی ہے کہ جد سٹے ختم ہو گیا اس کے اوپر عدت والے پہ 190 ملین میں کل اگر ہوتی ہے تو فرد جرم لگنی ہے, اور پھر 9 مئی کے تو مشہور عالم کیسز میں تفتیش ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک, تو وہ ہونا ہے. اب اصل بات یہ ہے جو مدر صاحب کہہ رہے تھے, ایک مزے کی بات, وہ انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کا کیس وہاں کراچی میں نے یہاں کیا تھا جس دن ان کو ہیلی کاپٹر کیس میں اٹک قلعے میں سزا دی گئی. فاروق آدم مرحوم جو ہے نا وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے. میاں صاحب سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جو کہانی بن رہی ہے نا اس وقت, کہ بات ہی نہیں کرنے دیتے. اٹک قلعہ تھا, اٹک جیل نہیں تھی. سال کون سا یہ؟ نواز شریف مشرف دور, جو مارشل لاء کے دوران کی بات. ابھی آپ کی میں کچھ اور باتیں بھی سنا دوں گا, پھر آپ کہیں گے وہی کام ہے, آگے چلیں. نہیں مارشل لاء نہیں, وہ بھی چیف ایگزیکٹو کا دور تھا, اس نے بھی مارشل لاء کا لفظ نہیں لگایا تھا. وہاں کیا تھا جی, انہوں نے کہا جی فیصلہ آ جائے, اس کے بعد ایگزیکٹو بننے تیار بھی ہو. نہیں, جو آپ نے چونکہ کہا تو میں کہہ رہا ہوں, میاں نواز شریف نے کہا میں بات کرنا چاہتا ہوں. فاروق آدم بیچ میں ہے, انہوں نے کہا میں بات کراؤں گا, فیصلہ آنے دیں. فیصلہ سب کو پتا تھا جیسے اب پتا ہے. نواز شریف کو سزا ہو گئی, میاں صاحب آ گئے, پولیس ساری بیچ میں آ گئی. میں تھا, طارق سمیع, شاہد خاقان عباسی, سوری ان کی بہن
سعدیہ عباسی اور احسن اقبال. ہم نے ہٹا کے جو 2-4 جملے لیے, یہاں پہ سارا وہ سیاپا پڑا ہوا ہے نا, بات نہیں کرنے دیتے, وہ تقریر کرتے ہیں خان صاحب. وہ بھی اس وقت تک سزا یافتہ, یہ بھی سزا یافتہ. آج بھی انہوں نے کی بات, آ کے اپنی بات وہ روزانہ 45 منٹ صاحب بات کر رہے ہیں. بند کرا دی نہیں, میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں. فرق یہ ہوتا ہے, یہ جب آپ بنتے ہیں نا وکٹم, تو پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. خان صاحب کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا ہے, ان کو تو گڈ ٹو سی یو. وہ چیف جسٹس کہہ رہے تھے جنہوں نے کہا آئین میرے پاس دستک دے رہا ہے, اس 27 صفحے کے فیصلے کو کہاں لے جائیں 14 مئی والے کو, کیوں نہیں دی کسی کو سزا؟ گپے مارنے کے لیے بیٹھے تھے. حکومت سے گارنٹیاں بھی مانگی ہوئی نا, میاں صاحب کو بتا کہ آپ نے زندہ بھی رکھنا, چھوڑا یہ چلتا رہا تھی تو سزائیں لوگوں کو توہین عدالت میں دے رہے تھے, اور اب جب وقت آیا تو بھاگ لیے. یہ گل ٹھیک ہے. ویسے نہیں دیکھیں, یہ سب نظام کو ٹھیک ہونا پڑے گا, ہونا چاہیے. یہ صرف سیاستدان نہیں نا, میں یہ بات کر رہا ہوں جو ہمارے بھائی اطہر صاحب کہہ رہے تھے, یہ سارے ملے ہوئے تھے نا, سارے ملے اس ٹائم ہی سارے. دیکھیں, ایک تو ہمیں فرق کرنا پڑے گا, اس وقت آئین معطل تھا آپ کے ملک میں. نواز شریف کے کیس میں کب معطل تھا ابھی؟ نہیں, میں اس کی جس میں آئین دستک دے رہا تھا مارشل لاء کے دور کو تو ابھی جو سزائیں نواز شریف کو ملی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں ایک دن بھی پیشی میں رعایت نہیں تھی, اگر آپ کہہ رہے ہیں روزانہ. کاشف صاحب, میں 200 پیشیاں روزانہ برسے 16 پیشیاں, کوئی اطلاع, کوئی وہ نہیں لی, بیماری نہیں لی, رخصت نہیں لی, کوئی وکیل نہیں نکلا. یہاں وکیل بھاگ گئے بیچ میں سے. اچھا, اگر 16-22 دنوں میں کتنے بھاگ سکتے ہیں؟ ارے بھائی, وہ مسلسل التوا لے رہے تھے, میرے اور آپ کے سامنے ہے نا. کا ایک دن 3 دن سر 24 تاریخ کو مسلسل 3 دن جج صاحب نے کہا میں بیمار ہوں, اٹھ کے گئے. انہوں نے اگلے دن صبح 10 بجے یہ کہا کہ 11 بجے کیس لگے گا. وہ کہتا میں لاہور بیٹھوں, میں کیسے آؤں گا؟ اور جس دن جرا نہیں کرنے دی گئی آئیو کو اور 2 گھنٹے شعیب عباسی کو, اس ٹائم وکیل اندر بیٹھا ہوا تھا. ہر دفعہ وکیل بدل کے آ جاتے تھے. توشہ خانہ میں 10واں وکیل آیا صفدر صاحب تو تب ہوا. مسئلہ یہ کہ دیکھیں 22 دنوں میں 600 وکیل. میں اس میں کائنڈلی اگر میں تھوڑا سا اپنا فکرہ ختم کر لوں کہ دیکھیں, اگر اس دور میں ہم نے مشرف کے دور کی مثالیں دینی ہیں, یا اگر اس دور میں ہم نے ضیاء الحق کے کوڑے گنوانے ہیں صحافیوں کے لیے, تو پھر ہم دیکھیں نا, ہم ایک ڈیفرنٹ دور میں رہ رہے ہیں. متی اللہ نے اچھی بات کی. دیکھیں, ہم ایک ڈیفرنٹ دور میں رہ رہے ہیں نا, ہم ایک ڈیفرنٹ دور میں رہ رہے ہیں. کیا ہم نے پروگرس نہیں کی ہے؟ کیا اس وقت ایک جمہوری حکومت نہیں ہے جو ایک نگراں حکومت ہے؟ میں وہ عرض کر رہا ہوں نا کہ مطلب کہ وہ تو کہتے تھے نا, وہ تو سیاستدان تھے, وہ کہتے تھے, ٹھیک ہے کہ نہیں, پر ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں. سیاستدان کہتے تھے نا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. سیاستدان تو یہ بیان بازی کرے گا, بیان بازی کریں گے, پر جیل کی سزا بھی دو, میں الیکشن نہیں جیت سکتا. اچھا, اب بھی یہی ہوا نا. دوسری چیز میں الیکشن نہیں جیت سکتا, اس کو سزا دو. دائرہ ہے, دائرہ آپ کا دائرہ مکمل نہیں ہے. بس سیاستدانوں کو تو چھوڑ دیں. دیکھیں, لیول پلینگ فیلڈ سیاستدان مانگ رہے تھے نا. اب عوام کو آپ دیکھ لیں, اگر میں ووٹر ہوں نون لیگ کا, مجھے پتا ہے میں نے شیر کو ووٹ ڈالنا ہے. میں ووٹر ہوں پیپلز پارٹی کا, میں نے تیر پہ جانا ہے. اگر میں تحریک انصاف کا ووٹر ہوں, میری لیول پلینگ فیلڈ کدھر گئی؟ آپ نے تو عوام سے ہی لیول پلینگ فیلڈ چھین لی ہے. یہاں پہ سیاستدانوں کی تو بات ہی نہیں رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدا را آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے سیاستدانوں کے ارد گرد تو گھوم رہے ہیں, لیکن اس میں 24 کروڑ لوگ بھی ہیں نا, انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے. یہاں پہ سب کچھ کہا جاتا رہا کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بن رہی ہیں, وہ بیچاری سزا ہوئی تو وہ خود چل کے چلی گئی جیل کے. بھائی مجھے یہاں پہ یہ خبریں دی جاتی ہیں, یہ عجیب ہمیں اس لیے لگتا ہے نا کہ یہاں پہ تو جیل سے نکال کے لوگوں کو لندن بھیجا جاتا ہے, تو خود کوئی جیل اگر جائے تو وہ عجیب ہی لگتا ہے ہمیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو سارا اب آپ ہنس رہے کیوں ہیں کاشف صاحب؟ اس لیے خود جو گئی تھی وہ مریم نواز تھی, لندن سے آ کے, یہ تو پولیس کی اسکواڈ میں آ رہی تھی محترمہ, آئی ہیں, اور انہوں نے آنا تھا, ورنہ کہاں جاتی؟ وہ تو پچھلے اسکواڈ نہیں, وہ لندن BMW زیادہ ہے, پرائم منسٹر کی گاڑیاں. لندن میں کون سا پولیس کا اسکواڈ تھا جو آج یہ لیول پلینگ فیلڈ نا مخصوص لوگ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ مریم نواز آئی تھی تو یہ بھی برابر ہو گیا. بھائی کیسے برابر ہو گیا؟ وہ لندن سے جہاں کوئی پاکستان کا قانون نہیں لگ رہا تھا, وہ آ کے اس نے سزا دی. برابر ہو نہیں سکتا جی, ان کے برابر کر رہے ہیں نا, تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. یہ مانے کہ سائیکل ہے, بالکل سب مان رہے سائیکل ہے. دوسری اچھا, اور کسی کی خرابی پر خوش نہیں ہونا چاہیے. آج مریم نواز صاحبہ کو مجھے دیکھ کر افسوس اس لیے ہوا کہ خدا نخواستہ ابھی بس آئی ہوپ یہ یہاں پہ رک جائے بات, آ کے سیاستدان کٹھے پہ جائے, ورنہ کل دوبارہ کسی دوسری بات رکنا. اچھا, اس میں ایشو یہ بھی ہے نا, یہ دیکھیں یہ توشہ خانہ کا ہی ہو رہا ہے. توشہ خانہ سے لیگلی تحفے لیے گئے, بعد میں بیچے گئے, جو کچھ بھی ہوا, جو غیر قانونی طور پہ گاڑیاں لی گئی, ان کے کیسوں میں اتنی جلدی کیوں نہیں ہمیں نظر آ رہی؟ اگلی بار کیوں نہیں نظر آ رہی؟ ذرا پرتا کھانے دے, اگلے کیس خان صاحب نے یہ کیس کیوں نہیں چلائے؟ عدلیہ فوج سب ایک لائن پہ تھی. یہ خان صاحب کے بعد نہیں گاڑیاں لی,
ان سے پہلے لی گئی تھی، کیوں نہیں دی سزائیں؟ تو چل رہی تھے نا وہ تو کیس، بھائی وہ چلانے چاہیے تھے. ہاں وہی نا خان صاحب نے جب ہر چیز میں وہ کہتے تھے میں اے سی بھی اترواؤں گا منہ اتار کے. اس کے ہونا سی ہو چکی ہے، ہاں اس کے اور ضرورت نہیں تھی. جنہوں نے کٹ کے باہر بھیج چھڈیا انہوں کی کنے بھیجا. اچھا آخر میں چھوٹا سے 10 سیکنڈ میں ہمیشہ میں بڑا کلیئر ہے اس معاملے سے. اچھا چھوٹی سی بات پہ ختم کروں گا. دوسری بات، وہ لوگ جنہوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا، وہ سرکاری افسران جنہوں نے 3 ارب کے سامان کو صرف 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ یا 4 کروڑ بتایا، وہ افسران کدھر ہیں؟ ان کا کیوں نہیں ذکر آ رہا؟ ان کو کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی؟ یا پھر آپ کہہ دیں کہ یہ کاروائی پھر صرف سیاسی بنیادوں پہ ہے، تو یہ مطلب صاحب ویسے یہ ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں ہونی چاہیے تھوڑا سا ہٹ کے. ظاہر سیاستدان تو اپنی سزا بھگتیں گے، پاویں 2 سال بھگتے ہیں، پاویں ڈیل کر کے باہر چلے جائیں، کسی کے جو بھی وہ پلیٹلیٹ گر جائیں یا وٹ ایور دا ریزن بی. یہ جو آپ جن لوگوں کی خامیاں ہیں، جو لوگ سرکاری ملازم ہیں، ہم نے کبھی ان کو، ابھی دیکھیں الیکشن ہوگا، الیکشن میں رولے پڑیں گے، لیکن آپ کسی کو پروسیکیوٹ، آپ کسی کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے. کڈنا ذرا 20-25 بندوں کو سزائیں دو تو میں دیکھتا ہوں اس کے بعد خرابی کون کرتا ہے اور کیسے کرتا. دیکھیے کاشف، کیونکہ ہینڈ ان گلوز ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی بیوروکریٹس کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جی یہ پولیٹیکل لیڈر، آپ کو اگر یہ دیکھنا ہے نا کہ کتنی پولیٹیسائزیشن آف بیوروکریسی اور پولیس ہوئی ہے، وہ آپ کسی بھی سرکاری فنکشن میں دیکھ لیں. اب چیف منسٹر آیا ہوا ہے، پرائم منسٹر آیا ہوا ہے، وہاں آئی جی بھی موجود ہے، وہاں ٹاپ بیوروکریٹس بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے انٹریکشن ہوتی ہے ود دی ایم این ایز، ود ایم پی ایز، ود منسٹرز. یہ مس یوز آف اتھارٹی، مس یوز آف پاور ہے، اور یہ بالکل پاور سینٹر دیکھتے نا سر، انہوں نے بھی اتنے سالوں میں فیصلہ کر لیا کہ یہ پاور سینٹر ہے. ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، ابھی پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی، دونوں کا ہی میں مینیفیسٹو پڑھ رہا تھا، مطلب آپ نے نیب ختم کر دی نیب ختم. آپ نے کون سا احتساب کا ادارہ بنایا ہے؟ اور احتساب کا ادارہ، چلے ہمارے یہاں کیونکہ ملٹیپل چیزیں ہیں، آپ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا بھی کانسیپٹ ہمارے یہاں ہے، کوئی ایک ادارہ جو بنا ہے احتساب کا وہ بتائیں نا. آج تک اتنی گورنمنٹس رہی ہیں، کسی ایک ایسے انڈیپینڈنٹ اٹونومس اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، شاید ہے بھی، لیکن جب اسے استعمال کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں. ایک زمانے میں کوئی افسر اینٹی کرپشن کا کرپشن میں گرفتار بھی ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ بالکل جب تک آپ بیوروکریٹس کو یہ سزا نہیں دیں گے، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کام ہی نہیں تھا، آپ کے اوتھ میں لکھا ہوا ہی ہے کہ آپ نے نہیں کرنا یہ کام اگر کوئی قانون سے کے مخالف ہو. لیکن آپ نے کبھی یہ سنا ہے؟ آپ ذرا جائیداد کا، میں آپ سے کاشف بالکل چیلنج کر رہا ہوں، ذرا دیکھیں تو کہ کتنے لوگوں کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہیں جو بیوروکریٹ. بالکل یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کتنے بیوروکریٹ ڈرائیو شروع ہوئی تھی کہ چیک کریں، لیکن پھر وہ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جب بیوروکریسی کے اندر ریفارمز کی بات آتی ہے، بیوروکریٹ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈی ایم جی سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. وہ آپ کو آج مطلب چھوڑے اس بات کو کہ وہ سیاست کس طرح کرتے ہیں، یہ سوچیں کہ یعنی آج ایک بیوروکریٹ پاور اس میں ہے، وزارت میں گیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں پاور میں کیا ہوتا ہے. وہ 1-2 سال وہاں کام کرے گا، وہ وہاں سے زراعت میں آ جائے گا، وہاں سے وہ ٹیکسٹائل میں چلا جائے گا. یہ کیوں نہیں اسپیشلائزڈ رکھتے اس کو کہ جو آدمی پاور میں ہوگا تاکہ اس کو 10-15 سال لگیں گے جو سیکھنے میں. بٹ ہمارے ملک کا نظام ہے نا جی، طاقتور اپنی طاقت بچاتا ہے، وہ اپنے پاور سینٹرز بچاتا ہے. لیکن مجھے ایک چھوٹی سی چیز، جہاں پہ ان کے اپنے مفادات ہوں، یہ بیوروکریٹس کھڑے ہو جاتے ہیں. یاد ہے کہ پچھلی تحریک انصاف کی حکومت میں بھی کوئی ریفارمز آ رہی تھیں، اور پھر خان صاحب جا کے ان سے ملے بھی تھے، بڑا ایک قسم سے لوگوں نے ناراضی کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ایم پی او جاری کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو اوپر سے حکم آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. جہاں پہ اپنے مفادات ہوں اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پہ آئین قانون اور عوام کا مسئلہ ہو وہاں پہ کہتے ہیں جی ہم تو مجبور ہیں، حکومت کہہ رہی ہے مجبوری. پھر یہ کیسی مجبوری ہے؟ یہ اس کو عامر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ایم پی اوز جاری کر، جو بھی مسائل ہیں اس کے، یہ سائیکل بھی گزر جائے گا. کیا ہم اگلے سائیکل کو اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ، یا نہیں اب اگلا سائیکل بھی آنا ہے، اس میں کسی اور کا رگڑا لگنا ہے؟ میرے خیال میں ہم نے ملک میں بڑا کوئی رہنے نہیں دیا، ریسپیکٹیبل کسی کو چھوڑا ہی نہیں. ہم سے مراد میڈیا نہیں، میڈیا خود اس برے میں شامل ہے. یہ کردار سب نے برا ادا کیا ہے، چاہے فوج ہے، چاہے عدلیہ ہے، چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے.
وہ سیاستدان ہیں، کیونکہ ہم نے کوئی راستہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی. انہوں نے بھی میں معافی چاہنا سر، انہوں نے بڑا بننے کی کوشش کی، کسی نے نہیں کی. ان کو موقع ملتا ہے کہ یار آپ اب اصول کے لیے کھڑے ہو جائیں، نہیں اسی ڈیل کر لیں. لیکن میں تو ایک گل سمجھا سکتا ہوں، جو خان صاحب کا غصہ تھا نا وزیر اعظم بننے کے بعد، جو آخری دن تک نہیں اترا اور اب بھی نہیں اترا، اب آنے والی حکومت یہ سب بدلے گی، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ رکے گا کام، کیونکہ اب ہم نہیں چل سکتے. اب ہمارے پاس نہ قرضے ہیں، نہ خیرات ہے، نہ کوئی ہاتھ ملانے والا ہے، نہ کوئی آنے والا ہے، نہ بچانے والا ہے، ہے ہی نہیں. دھکا دینے والے بڑے کچھ بھی نہیں ہے. شاید لوگوں ہمیں کو بیٹھنا پڑے گا. پسند آئے، پر اس وقت کوئی اگر سین وائس مجھے نظر آ رہی ہے یا سنائی دے رہی ہے، وہ بلاول صاحب اور آشفا بھٹو صاحبہ، ٹو بی آنےسٹ. آج بلاول کی سین آواز سنی ہے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں وہ بلاول صاحب کی سزا پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا اس پہ خوشی منانے کی کوئی بات نہیں. نہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ کہتے تھے چور سب کو، آپ کہتے تھے میں رلاؤں گا، آج خود وہ لیکن اس جملے میں ٹیکنگ اٹ فارورڈ میں ذرا کلوزنگ بھی کرنی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان دونوں کو، میاں صاحب اور خان صاحب کو مکافات عمل اسی دنیا میں دیکھنا پڑتا ہے، ان کا احساس ہونا چاہیے. میاں صاحب نے یہ کیا ہمارے ساتھ، لیکن پیپلز پارٹی اس پر خوش نہیں ہے اور نہ خوش ہونا چاہیے کہ خواتین اندر چلی گئی ہیں. انہوں نے کہا ہم ایک جمہوری پارٹی ہے، ان کی پھپھو گئی، کسی سابق وزیر اعظم کے اندر جانے پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہے. تو یہ آئی ہوپ کہ ہر بندہ ووٹر ووٹ ڈالنے جائے، ووٹ ڈالیں، لیکن اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ